جی جی، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر جب تک آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہیں ہوں گے، آپ نے اس قوم کو تو بھکاری بنا دیا. دیکھیں نا آج تک جتنے حکمران آئے انہوں نے اس ملک میں صرف ہمارے لیے پانی اور بجلی کا ہی بندوبست نہیں کیا. جب اس ملک میں پانی اور بجلی کا ہی بندوبست ہمارے حکمران نہیں کر سکے تو کیا یہ قومی مجرم نہیں ہے؟ بالکل صحیح. جنہوں نے جو سابق حکمران جو آج کے حکمران انہوں نے اس قوم کو اس حالت پہ پہنچا دیا. اور جب غربت ہوتی ہے نا غربت تو پھر وہاں سب کو سلام کیا جاتا ہے. لوگوں کو اپنی روٹی کے لیے اپنے کھانے پینے کے لیے اپنے بچوں کے لیے خیال ہوتا ہے. یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو بلوچستان کے لوگ جو اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا صالح صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ کیا ہمارے حکمران جو ہیں اپنے مفادات کے لیے جس طرح انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس وقت نیٹو سپلائی، کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نیٹو سپلائی کی بحالی میں کچھ لوگوں کو کک بیکس بھی ملی ہیں، کیا اس طرح کی بھی کوئی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں تو کک بیکس اور کمیشن جو ہے یہ ایک عام بات ہے، اور اس میں اب کوئی شک والی بات نہیں رہی ہے کہ ہمارے سابق فوجی جو ہیں وہ بھی اس میں ملوث رہے ہیں. بہت سارے نے ٹینکوں کی ڈیل میں، بہت سارے نے آبدوزوں کی ڈیل میں پیسے بنائے ہیں. تو اس لیے اگر اس طرح کی اطلاعات آتی ہیں تو قوم کو کوئی حیرت نہیں ہوتی ہے. اب لوگوں کو پتا ہے کہ جی یہ کک بیکس بھی لیتے ہیں، یہ کمیشن بھی بناتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ مغربی میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا بھی کرتا ہے پاکستان کی ان کمزوریوں کا وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے، حکمرانوں کو دباؤ میں لانے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. جن حالات سے اس وقت حکومت گزر رہی ہے، ظاہر ہے کہ حکومت کو اس وقت اپنے آخری سال میں انہوں نے 5 سالہ دور کے انہوں نے بجٹ بھی پیش کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے ریلیف بھی دینی ہے. 4 سال میں وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے تکلیف سے مشکلات سے نجات نہیں دلا سکیں جو توقعات تھیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس سال میں بجٹ بنے اس میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے تاکہ جو انتخابی سال ہو اور اس میں وہ بہتر رزلٹ کی طرف آگے بڑھ سکیں. ایسے موقع پر امریکہ کو بھی پتا ہے، مغربی طاقتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حکومت اس وقت جو ہے دباؤ کا شکار ہے. اس وقت ان سے جتنے فیصلے کروانے ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ دیکھیں وہ سگنل بھی دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس میں اپوزیشن کہتی ہے ہم احتجاج کریں گے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، دفاع پاکستان کونسل آتی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح کا ممکن ہے کچھ؟ دیکھیں اپوزیشن، دیکھیں پاکستان میں اس وقت کوئی حقیقی معنوں میں تو اپوزیشن ہے نہیں. سارے لوگ جو حکومت کے مذہب بھی لوٹ رہے ہیں تو ان سب کی نظریں جو ہیں وہ الیکشن ایئر پر ہیں، آئندہ الیکشن پر ہیں. اور کوئی بھی بہت زیادہ طاقتوں کو نہ تو ناراض کرنا چاہتا ہے نہ ان کے خلاف جانا چاہتا ہے. ایک انتخابی بالکل ہو رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بھائی میری پارٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں رہے اور ہم آگے بہتر ڈیل کر سکیں. تو یہ چیزیں تو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن جیسے پاکستان پہ پریشر باقاعدہ رکھا ہوا ہے امریکہ نے. انہوں نے کبھی کہا کہ جی بلوچستان کو جو ہے وہ آزاد کرنے کا یا آزادی کا جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے. اس طرح کے انہوں نے بل انٹروڈیوس کیے. پھر انہوں نے کہا یہ حکومتی موقف نہیں ہے، یہ تو بعض ارکان کا موقف ہے. پھر انہوں نے کہا کہ احمد الظاہری جو ہے وہ پاکستان میں ہے، پشاور میں کہیں چھپا ہوا ہے. پاکستان کے اوپر ایک پریشر رکھنے کے لیے کہ جی پہلے اسامہ بھی یہاں سے نکلا ہے، باقی ساتھی بھی یہاں ہوں گے، ملا عمر کا بھی وہ کہتے رہتے ہیں. تو پاکستان کے اوپر ایک مغربی میڈیا تو ہے اور پاکستان کو وہ دنیا کے سامنے ایسے ہی پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک مسٹرسٹ کنٹری ہے. یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں. ان کے حکمران یا ان کی فوج یا ان کی ایجنسیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں طالبان یا القاعدہ کے ساتھ. پاکستان پہ مسلسل پریشر رکھ کے وہ پاکستان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا جو ہے وہ پاکستان کو انسینٹیو دیتے ہیں. دفاع پاکستان کونسل کیا کچھ کر سکتی ہے اس وقت؟ دیکھیں دفاع پاکستان کونسل جو ہے اس کے اوپر تو مزید پریشر آ رہا ہے. اس کو ظاہر ہے کہ بیکنگ تھی اور عام تاثر یہ تھا کہ جی ان کو جو ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں یا پاکستان فوج جو ہے وہ سرپرستی کرتی ہے یا ان کو کہا جاتا ہے کہ عام تاثر یہی ہے. اور اس کو جو ہے وہ انڈیا بہت زیادہ جو ہے ہائی لائٹ کرتا ہے. وہ کہتا بھی ہے، اس نے آج بھی یہ کہا ہے کہ جی یہ تو بمبئی ہم لوگ کا ماسٹر مائنڈ ہے، یہاں تک کہہ دیا ہے. اور وہ مانگتے بھی ہیں پاکستان. تو یہ جتنا آگے آئیں گے ظاہر ہے کہ ایک جو سوچ ہے جو ایک پاکستان میں جو ایک خود مختار اور آزاد سوچ کو یہ آگے لانا چاہتے ہیں اس کو یقیناً ہائی لائٹ کریں گے. لیکن کوئی بہت زیادہ بڑا رول پلے نہیں کر سکیں گے. اگرچہ کہ کچھ مغربی ملکوں کو آپ کو معلوم ہے وہ پاؤڈر والے لفافے بھی ملے ہیں. بالکل سب کچھ ہے. اور بہت سارے جو ہے وہ واقعات اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ دوبارہ نیٹو سپلائی بحال ہو تو ان پہ حملے ہو سکتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہ پھر الزامات انہیں پہ لگیں گے. جس طرح نیٹو کی سپلائی بحال ہو اور حملے ہوں، کیا سمجھتے ہیں کہ جو نقصان ہوگا ان حملوں کی صورت میں کیا وہ نیٹو ممالک پے کریں گے پاکستان کو؟ جو پاکستان کے ٹریلرز جو ہوتے ہیں تباہ ہوتے ہیں، پھر پاکستان کے جو ڈرائیور حضرات جو بے گناہ مارے جاتے ہیں ان سارے میں، کون ہوگا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ تو اس لیے کر رہے ہیں حملے کہ امریکہ نے ایک مستقل دشمنی لی ہے مسلمانوں کے ساتھ. صحیح. ہم تو کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر امریکہ افغانستان سے اور پاکستان سے نکل جائے تو یہ طالبان خود بخود ختم ہو جائیں گے. طالبان کی بنیاد ہی امریکہ نے رکھی. جی. پوری دنیا سے انہوں نے ان لوگوں کو لایا. جی. اور ان کو اس سرزمین پہ بٹھایا صرف امریکہ اور روس کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ کون لے کے آیا تھا جس کو اسامہ بن لادن کو یا ان لوگوں کو کون لایا تھا اور کن لوگوں نے ان کو ٹریننگ دی؟
صحیح، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ بہت بڑا دھوکہ کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اور آپ نے کہا کہ نوٹوں کی سپلائی جائے گی اور گاڑیاں ٹریلے اڑائے جائیں گے، تو ان کو پتہ ہے کہ اس ٹرالوں میں کیا جاتا ہے. صحیح. اس ٹرالوں میں وہ چیز جاتی ہے جس سے ان کے جہاز اڑتے ہیں اور وہ ان کے ٹھکانوں پہ بمباری کرتے ہیں. صحیح، تو انہوں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ تیل ان کو نہ پہنچے، صحیح. کیونکہ اب وہ مر رہے تھے، اب آخری دن میں وہ مر رہے تھے اس وقت صحیح، نیٹو والے، جی. اور ان کے میں ہم دوبارہ گیس ڈال رہے ہیں. میں صالح صاحب ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کراچی سے ہم دیکھتے ہیں کہ تورخم تک جو جاتے ہیں ہمارے جو کنٹینر جاتے ہیں، نیٹو کی سپلائی لائن جو ہے ہمارے تورخم سے، تو اس میں کہیں پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کراچی سے جو کنٹینر نکلتا ہے اس کی جو ہے صرف وہ اسکیننگ فوٹو تو ہوتی ہے ہمارے پاس، بٹ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو وہ تورخم بارڈر سے جو ڈلیور ہو رہا ہے کیا اس میں وہی سامان گیا ہے یا اس میں کچھ اور چیزیں انکلوڈ ہوئی ہیں، اس سے کچھ نکالا گیا. جو پاکستان کے جو متاثرہ علاقے خصوصاً وانا یا ٹرائبل ایریاز اگر دیکھتے ہیں جہاں پہ روز خودکش دھماکے بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ روز دہشت گرد حملے ان کو اسلحے کی جو سپلائی ہے، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ وہ جو کنٹینرز یہاں سے جاتے ہیں ان کے ذریعے اسلحے کی سپلائی ہوتی ہے وہاں پر. دیکھیں یہ تاثر بھی ہے اور اس طرح کی اطلاعات میڈیا میں بھی آ چکی ہیں خبروں کی شکل میں کہ جی بہت سارے کنٹینر جو ہیں وہ یہاں پہ مسنگ ہو گئے اور ان میں شاید بہت خطرناک قسم کا اسلحہ تھا جو شاید کراچی میں ہی کہیں جو ہے وہ ڈمپ ہو گیا ہے یا پاکستان کے کچھ مخصوص علاقوں میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا اور وہاں چلا گیا. اس کی تحقیقات ہوتی رہی، اس پہ بہت ساری کمیٹیاں بنی، اس پہ جو ہے وہ نوٹس بھی لیا گیا اور یہ اطلاعات بھی آئیں کہ جی جس نمبر کے کنٹینرز آتے تھے اس سے کہیں زیادہ کنٹینر جو تھے وہ پہلے وہاں ان کی پورٹ سے لوڈ کیے جاتے تھے اور یہاں پہ وہ کنٹینر جو ہیں خاموشی سے نکالے جاتے ہیں ملی بس سے. اس میں حالانکہ بہت ساری ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں اور منسٹری جو ہے پورٹ اینڈ شپنگ کی وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یا اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو ویجیلنٹ رکھتے ہیں ہوتے ہیں بندرگاہوں کے اوپر، تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے. لیکن کنٹینرز مسنگ ہیں، ان میں کیا چیزیں تھیں کیا نہیں تھیں اس کا ہمارے پاس کوئی مکمل ریکارڈ ایسا نہیں ہے جو مصدقہ ہو جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ جو ریکارڈ بتایا جا رہا ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ ہمارے یہاں انڈر انوائسنگ بھی ہوتی ہے، اوور انوائسنگ بھی ہوتی ہے. افغانستان والے آپ کنٹینرز کو چھوڑیں، جو ہماری روز کی روٹین کی جو ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے اس میں بھی ہم دکھاتے کچھ ہیں اور جاتا کچھ ہے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اداروں میں یا جو ہمارے چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے ادارے ہیں ان میں کمزوریاں ہیں، ان میں بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. اور یہ کوئی وعید نہیں ہے کہ جو کنٹینر مسنگ ہوئے ہیں یا کنٹینر آئیں گے ان میں اسلحہ جو ہے وہ افغانستان جانے کی بجائے راستے میں کہیں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، وہ پاکستان میں دہشت گردی کے مقاصد کے لیے استعمال ہو یا پاکستان میں تخریب کاری کے لیے استعمال ہو. پاکستان کے بارڈر پہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے کتنے کونسلیٹس بنائے ہیں افغانستان کی طرف، جس کا کوئی تجارتی مقصد تو نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان میں وہاں سے ٹریننگ دے کے لوگوں کو بھیجتا ہے اور وہ پاکستان میں یہاں پہ لوگ جو ہیں خاص طور پہ بلوچستان میں اور پاکستان کے دیگر حصوں میں وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری رپورٹس جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اگرچہ کہ سرکاری سطح پر اس کو جو ہے وہ نہیں پروموٹ کیا جاتا، لیکن یہ باتیں جو ہے وہ اندرون خانہ ہوتی ہیں اور نجی محفلوں میں ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے بارڈر کے باہر سے ساری چیزیں آتی ہیں، ان کو اسلحہ بھی دیا جاتا ہے، ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. میں رحمت صاحب پاکستان کو اگر 10 سالوں کی بات کی جائے تو $24 بلین کی امداد ملی امریکہ سے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس $24 بلین کو جس میں سے $15.8 بلین جو سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو دیے گئے، اب اگر پاکستان نیٹو سپلائی بحال کرتا ہے اور پاکستان جو ڈیمانڈ کر رہا ہے پاکستان یعنی کہ وہ جو ایک کنٹینر پہ $800 سے $1500 تک پاکستان کو پے کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیا اس سے پاکستان کی معیشت یا پاکستان کا جو سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے اس کی بحالی کے لیے کچھ مدد ملے گی؟ نہیں جی، یہ کچھ نہیں ملے گی، لیکن وہ تو اس لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ چلو کچھ تو ملے. ان کو کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے. حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ نے دفاع پاکستان کونسل کی بات کی ہے، جی آپ مجھے بتائیں شیخ رشید یا اعجاز الحق اس کابینہ کا یا اس حکومت کا حصہ نہیں تھے جس میں یہ سپلائی جاری تھی؟ صحیح. دفاع پاکستان کونسل کا تو یہ شکست ہے کہ انہوں نے ایسے 2 اشخاص کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے جو ماضی میں وہ اس میں شامل رہے ہیں. صحیح. تو یہ کیسے ہوگا؟ صحیح. اس لیے یہ بہت بڑا مشکل ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیٹو سپلائی یہ صرف اس لیے کھول رہے ہیں، اسی لیے کہ جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ امریکہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ کے وزیر اعظم کو جمہوری پروٹوکول دیا اور کہا یہ پاکستان کے انٹرنل میٹر نہ ہے، اس پہ بات کریں گے. اس وقت لیں گے یہاں پر بریک، اور بریک کے بعد میں اپنے دونوں مہمانوں سے ایک سوال کی نیٹو سپلائی کی بحالی کے حوالے سے. اب پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا، نیٹو کی سپلائی کیسے بحال ہوگی، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مملکت برائے دفاع سردار سلیم حیدر صاحب. جی السلام علیکم سردار صاحب. سردار صاحب یہ بتائیے گا نیٹو کی سپلائی بحال ہو گئی ہے حکومت کی طرف سے، ابھی تک اس کا آفیشلی کوئی اعلان نہیں کیا گیا؟ نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نیٹو کی سپلائی بحال ہو گئی ہے؟ کیا ٹرالر چلنا شروع؟ سردار صاحب تمام ٹرالر جو ہیں کراچی کی طرف رواں دواں ہیں پورے پاکستان سے، وہ کس اشارے پہ رواں دواں ہوئے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے ابھی تک. کوئی
نیٹو سپلائی جو ہے وہی کھولے گی اور اس سے مشاورت ہو رہی ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ملک کے مفاد کو مقدم رکھ کے کیا جائے گا۔ سردار صاحب یہ بتائے گا، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ بیان کہ جی پاکستان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو افشا نہیں کیا جا سکتا، پبلک نہیں کیا جا سکتا، منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بات سنیں، آپ کی آواز مجھے نہیں صحیح آ رہی۔ سردار صاحب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ بیان کہاں دیکھیں گے، کس طرح دیکھیں گے آپ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا؟ کسی ایسے کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور اگر جو بھی معاہدہ ہوگا اس کو انشاءاللہ منظر عام پہ بھی لایا جائے گا، اور جو وہی معاہدہ ہوگا جو ملک کے مفاد میں ہوگا۔ سب سے پہلے پاکستان کا مفاد مقدم ہے، اور اس کے بعد جو ہے باقی کوئی چیز بھی جو ہے وہ۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ رحمت صاحب، جس طرح انہوں نے کہا جی پاکستان کا مفاد مقدم ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی انہیں ایسی کوئی اطلاعات وفاقی وزیر مملکت برائے دفاع کے پاس نہیں ہے کہ جس میں کہ کوئی ٹریلرز کی کراچی کی طرف روانگی یا اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نیٹو کی سپلائی بقول ان کے جی ملکی مفاد مقدم رکھا جائے گا، آج تک پاکستان کے کون سے حکمران نے ملکی مفاد مقدم رکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں رکھا جی، سب نے امریکہ کی مفاد مقدم رکھا ہے۔ سب نے اس ملک کو امریکیوں کے سامنے غلاموں کی طرح چلایا ہے۔ یہ بالکل چھوٹ ہے، کوئی اس میں حقائق نہیں۔ وزیر اعظم نے خود کہہ دیا کہ دفاعی کمیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ نیٹو سپلائی کی بحالی کا۔ اب یہ مشاورت کر رہے ہیں، یہ کون سی مشاورت ہے؟ مشاورت تو پہلے ہونی چاہیے تھی، بعد میں یہ اعلان ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا، اب مشاورت کر رہے ہیں۔ کس چیز کی مشاورت کر رہے ہیں؟ یہ بالکل چھوٹ ہے۔ کوئی بھی قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نیٹو سپلائی کی مخالفت کرے گی، اس کا بڑا خون خرابہ ہوگا، جس سے خطرہ ہے کہ ان کے ایک دوسرا محاذ کھول رہے ہیں اپنے لیے۔ سالک صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ نیٹو سپلائی کی بندش کے دوران مختلف پارٹیوں نے، خصوصاً تحریک انصاف نے بڑا سٹانس لیا تھا کہ جی ہم نیٹو کی سپلائی اگر بحال کی جائے گی تو ہم مظاہرے کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ حالانکہ کراچی میں اتنی کلنگز ہوتی تھی، کبھی انہوں نے اس پہ مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ نیٹو کی سپلائی کے حوالے سے ان کو ایک کال آتی، پھر وہ مظاہرہ دھرنا شرنا چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کچھ کرے گی، دفاع پاکستان کونسل کچھ کرے گی؟ دیکھیں اب تو ان ساری سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ آزمائش کا وقت آ گیا ہے کہ جنہوں نے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، نعرے لگائے تھے کہ ہم یہ کریں گے، دھرنے دیے تھے، تو ظاہر ہے کہ عوام اب ان کی طرف دیکھیں گے کہ یہ اگر نیٹو سپلائی حکومت بحال کرنے کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اس نے اندرون خانہ فیصلہ کر لیا اور اعلان ہونا باقی ہے، تو اس پر پارلیمنٹ کا بھی رول سامنے آئے گا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہر فیصلہ پارلیمنٹ کر رہی ہے۔ صدر زرداری صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی سارے فیصلے تو پارلیمنٹ کرتی ہے، وزیر اعظم فیصلے کرتے ہیں، زیادہ خود مختار ہیں، زیادہ بااختیار ہیں، وہ صدر تو ایک علامتی صدر ہے، تو پارلیمنٹ کا رول بھی سامنے آئے گا، وزیر اعظم کا رول بھی سامنے آ جائے گا، اور جب انہوں نے الیکشن میں جانا ہے تو ان کے یہ فیصلے ظاہر ہے کہ وہاں انتخابی معاملات بھی آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیں جوائن کر لیا اعجاز الحق صاحب نے، صدر مسلم لیگ ضیاء کے۔ جی السلام علیکم اعجاز الحق صاحب۔ اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ نیٹو کی سپلائی بحال ہو رہی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ اب دفاع پاکستان کونسل کہاں کھڑی ہے، کس طرح اس کا مقابلہ کرے گی، دفاع بحالی کو رکوائے گی یا؟ ابھی دیکھیں 19 تاریخ کو لاہور میں سپلائی اجلاس ہے جی، اور اس سے پہلے ہم نے ایک بات واضح کی ہے جو قوم کے سامنے بھی ہے اور پورے ملک میں جلسے بھی کیا اس بارے میں۔ جی اور میرا خیال ہے کہ حکومت کی بھی ابھی کوئی بات واضح طور پہ سامنے نہیں آ رہی کہ کیا شرائط ہیں، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کیا یہ ہونے کو جا رہا ہے، نہیں ہونے کو جا رہا۔ تو ان تمام چیزوں میں جائزہ 19 تاریخ کو یعنی کہ پرسوں بالکل ٹھیک آپ نے اعجاز صاحب، بالکل آپ نے اپنے اگلے لائے عمل کا انشاءاللہ اعلان۔ اعجاز صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ایک چیز بتائے گا کہ امریکہ میں آج پاکستان کی امداد کی بندش کے حوالے سے جو بل ہے وہ حکومت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا، اور یہ کہہ کر کہ پاکستان کی اگر امداد روکی گئی تو دہشت گردی وہاں جنم لے سکتی ہے، دہشت گردی گرد جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی امداد بحال کرنے کی کوشش تو نہیں ہے؟ دیکھیں امداد بحال کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے، امریکہ اسی صورت میں ہے کہ پاکستان کی نرس کو ٹیسٹ کر رہا ہے جی، وہ کبھی دھمکی دے کر اور کبھی پیار سے بات کر کے، اور واضح طور پر وہ سامنے آ نہیں رہے ہیں، اور ان کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے کہ اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود ہم اپنی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے کہ افغانستان کو جتنی سڑکیں جاتی ہیں وہ سوائے پاکستان کے اور کہیں سے نہیں جا سکتی۔ اچھا ایک چیز بتائے گا، حکومت کیا کارڈ ہمارے پاس ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے۔ حکومت کیا بجٹ کے لیے ساری امداد لے رہی ہے وہاں سے؟ نہیں بجٹ تو وہ بھی اس پہ پریشر ہے، حکومت پہ بھی پریشر ہے، فوج پہ بھی پریشر ہے۔